الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالفتاء والقضاء شری بورڈ علاقہ راجوار تحصیل ہندوارہ تحصیل زچلدارہ ضلع کپوارہ کس کہ شری بورڈ کس فقہی مجلس مجھ تہد خیر مقدم۔ أزِک یِم سوالات چھِ یِم سوالات بوزو لیکن ام برونٹ أسۍ کرو پان تہِ سبسکرائب باقین اتہِ کرناوو أسۍ سبسکرائب کیازِ شیر ہیٚکو أسۍ کُنہِ ساتہٕ یی نہٕ زن اَسہِ فرصت کینٛہہ اگر أسۍ سبسکرائب کرناوو امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ تِمن پانے نوٚو سون ویڈیو اور خداے سٕنٛد نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہُنٛد پیغام وٲتِتھ۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں سے کروائیں بھی تاکہ آپ کے شیخ کی بغیر بھی ان کو ہر دن ہماری نئی ویڈیو ملتی رہے اور ان کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملتا رہے۔ تو آج سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے کبھی غیر مسلم جب ملتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا آپ کا تعلق ہوتا ہے، تجارتی تعلق ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، یا دفتر میں ایک جگہ کام کرتے ہیں، تو کبھی کبھی غیر مسلم نمسکار کہہ دیتے ہیں مسلمان کو۔ تو مسلمان کو نمسکار کے بدلے میں نمسکار کہنا یا نمسکار کہنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہندو نمسکار جو ہے اس کے معنی آتے ہیں غیر اللہ کی عبادت۔ یہ سنسکرت کا لفظ ہے، لہٰذا غیر مسلموں کا جو یہ شعار ہے مسلمان کو اس کے جواب میں نمسکار نہیں کہنا چاہیے، اس کے بدلے میں کہنا چاہیے آداب کہہ دو یا کہہ دو السلام علی من اتبع الہدی۔ اسے اگر کن جائے غیر مسلم آئے دفترس پہ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ آسہِ تم چھِ کُنہِ جایہِ نمسکار ونان پنُن، تہٕ نمسکار یُس چھُ یہِ نمسکار ونُن تہندِس جوابس منٛز نمسکار یور ونُن یا نمسکار ونُن یہِ چھُنہٕ جٲیز کینٛہہ تہِ۔ یور گژھِ آداب ونُن یا گژھِ ونُن یہ حظ السلام علی من اتبع الہدی۔ اور دوسرا جو سوال ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے جانور میں کتنے بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے اور بڑے میں کتنے کا؟ چھوٹا جانور ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو یا بکرا ہو تو اس میں ایک ہی کا عقیقہ ہو سکے گا، اور اگر بڑا جانور ہے تو 7 بچوں کا عقیقہ اس میں ہو سکے گا۔ اگر لۄکُٹ جانور آسہِ اتھ منٛز کٔژن ہُنٛد سنٛدُر ہیٚکو کٔرِتھ أکسی بدلہٕ یی گُزرِتھ، اور اگر بوٚڑ آسہِ تتھ منٛز ہیٚکو أسۍ یہِ حظ یہِ 7 بچن ہُنٛد سنٛدُر کٔرِتھ۔ أڑۍ چھِ ونان گُنجٲیشی چھنہٕ کینٛہہ تہِ، غریٖب چھُس، کینٛہہ چھنہٕ ضروٗری، یہِ چھنہٕ أمیٖرس تہِ ضروٗری کینٛہہ، اکھ سُنت حُکم چھُ، اگر کانٛہہ کرِ نہٕ کینٛہہ أمیٖر ٲسِتھ تہِ گژھِ سُہ غریٖب یہِ حظ یہِ گُناہ گار کینٛہہ تہِ، غریٖب ٲسِتھ تتھ کتھ چھِ شریعت مجبوٗر کران ماران، نسا ژٕ کر ضروٗری چھنہٕ کینٛہہ تہِ، تیٚلہِ ما کٔرِو کینٛہہ۔ أڑۍ چھِ قرضہٕ تُلان، چھنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ۔ تو چھوٹے جانور میں کتنے بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے؟ صرف ایک بچے کا، اور بڑا ہو اس میں 7 بچوں کا کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ غریب ہوتے وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، آپ مت کیجیے۔ اگر کوئی امیر بھی استطاعت اور مال ہونے کے باوجود بھی نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہو تو غریب کیسے ہو؟ اور دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے تو یہ چیز اپنی میرے پاس بند رکھ، مثال کے طور پر اپنا سونا لا کر میرے پاس بند رکھ دو، گھر کا زیور رکھ یا اپنا موبائل بند رکھ دو، اپنی گاڑی یا اور کوئی چیز یا زمین بند رکھ دو، تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ پھر جو ہے اس چیز سے کوئی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے پاس رہن رکھی گئی ہے، گروی رکھی گئی ہے، اس کو استعمال کرنا، اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اسی طرح سے اگر وہ قرضہ ادا نہیں کرتا ہے اور پھر یہ جس کے پاس یہ چیز رکھی گئی ہے وہ اس کو مقررہ مدت تک اس نے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اس وقت تک اس نے قرضے کو ادا نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ بیچ کر اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ پھر بیچنے کے بعد پھر اگر اس نے کہا ٹھیک ہے تو نے بیچ دیا، قرضہ ادا ہو گیا تو ٹھیک، اگر نہیں اس نے لا کر قرضہ ادا کر دیا تو یہ چیز آپ کو واپس دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر اس نے چیز سے نفع اٹھا لیا، مثال کے طور پر زمین تھی، اس نے اتنی فصل اس سے پیدا کر لی کہ جس سے جتنا اس کا قرض تھا اتنی قیمت ہو گئی، تو اب اس کا قرض ادا ہو گیا، اب اس سے قرض کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ زمین تھی اور کوئی چیز رکھی تھی جس نے اتنا فائدہ اٹھا لیا، وہ اب چیز اس کو واپس کرنی ہے۔ تو یعنی کہانی کو اس قرض کچھ تس کانٛہہ چیز تھایس بند، گٲڑۍ تھایس بند، موبائل تھایس بند، سۄن تھایس بند یا زمین تھایس بند، یہ کرُن چھُ جٲیز۔
وۄنۍ اگر یُس دۄہ چھُ مُقرر آمُت تٲریٖخ چھِ آمٕژ مُقرر کَرنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دیُن تَسُن ضروٗری سُہ گژھِ دیُن. اگر تٔمۍ دیُت نہٕ کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ کٕنِتھ تہِ تَتھ چیٖزَس سُہ ہیٚکہِ پَنُن قرض تِتھَے پٲٹھۍ وصوٗل کٔرِتھ. پَتہٕ یُس کوٚر نہٕ پَتہٕ یُس قرض دارَن اوس سُہ آو وۄنۍ دِژ میون یہِ چیٖز واپَس. اگر تٔمۍ قرض دیُت وۄنۍ چھُ تیٚلہِ یہِ چیٖز واپَس دیُن أمِس. وۄنۍ اگر نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ آوُس اَپٲری مُجرا. یا یُس یہِ چیٖز چھُ بنٛد یِوان تھاونہٕ اَتھ فٲیدٕ تُلُن یہِ استعمالَس منٛز اَنُن چھُنہٕ جٲیز کِہیٖنۍ. وۄنۍ اگر اوٚن تہِ مِثال کے طور پر زِراعت اوس زٔمیٖن اوس أمۍ کیٛاہ کوٚر أمۍ کوٚر ییٖژاہ فصل تٔمۍ نِش یہِ ہسا وصوٗل تیٖژاہ پیداوار کٔرٕن وصوٗل یوٗتاہ أمۍ سُنٛد قرض چھُ سَمان تیٚلہِ گوٚوُس قرض ادا لہٰذا ہُہ چھُنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ قرض روزان کینٛہہ لہٰذا سُے چیٖز کَرِ سُہ واپَس. باقٕے قرض چھِنہٕ أمِس دیُن ضروٗری کینٛہہ تہِ. اسی طرح ایک سوال یہ ہے ہمارا کہ کہیں پر آدمی ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا قبلہ کس طرف کو ہے. آج موبائلوں میں بھی دکھاتے ہیں لیکن ہر ایک کے پاس موبائل نہیں ہوتا تو کیا کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو موجود ہوں لوگ مسلمان ان سے پوچھ لے کہ قبلہ کہاں ہے. اور اگر وہاں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر اپنا اندازہ لگا کر جہاں کا اس کا اندازہ ہو وہی نماز پڑھ لے. پھر اگر غلط بھی ہو کوئی بات نہیں لیکن اندازہ کیے بغیر اگر اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز نہیں. کُنہِ جایہِ چھِ اِنسان آسان أمِس چھِنہٕ پتہ آسان قبلہٕ کَپٲرۍ چھِ اَتہِ گژھِ پرٛژھُن لوٗکَن کَپٲرۍ چھِ قبلہٕ. اگر تِمو ووٚنُکھ تہٕ ٹھیٖک اگر نہٕ کینٛہہ تِمو ووٚنُکھ نہٕ کینٛہہ تہِ تیٚلہِ گژھِ اگر تَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ تیٚلہِ چھِ أمِس انداز لاگُن. انداز لگٲیِتھ چھِ أمِس نماز پَرٕنۍ یوٚکُن أمِس انداز لگہِ توٚکُنُے پَرِ. پَتہٕ اگر غلط تہِ اوسُس پرواے چھِنہٕ کینٛہہ نمازٕے. وۄنۍ اگر پرٛژھُن نہٕ کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ کوٚرُن یا انداز تہِ لوگُن نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ یی نہٕ أمِس نماز کینٛہہ تہِ. یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ سوال چھُ یہِ زِ غیر مُسلِمَن رام رام وَنُن تِم چھِ کُنہِ ساتہٕ رام رام وَنان. یہِ رام رام وَنُن یہِ چھا جٲیز. اَتھ تہِ چھِ یِہوٚے جواب کہِ ہِندٮ۪ن ہُنٛد یُس مذہبی یُس وٲڈ آسہِ اور ہِندٮ۪ن ہُنٛد یُس مذہبی تِہنٛدِس مذہبَس منٛز اَتھ سلام آسان سُہ استعمال کَرُن چھُنہٕ اَسہِ جٲیز کینٛہہ. أسۍ گژھو یور آداب وَنٕنۍ یِم چیٖز ہٮ۪کو ؤنِتھ. تو اسی طرح سے رام رام کہنا کبھی ہندو رام رام کہتے ہیں اور مسلمان کو اس کے بدلے میں رام رام کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو آداب کہنا چاہیے یا سلام کہنا چاہیے. تو یہ اسلامی آداب ہیں. اسی طرح سے گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ ایوننگ یہ جو ہیں ان کا کیا حکم ہے. ایسا کہنا جائز ہے کہ نہیں. تو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ گڈ آفٹرنون یہ جو دعائیہ کلمات ہیں جیسے شب بخیر خدا حافظ ایسی چیزیں ہیں. بہتر تو وہی ہے کہ السلام کہیں مسلمان کو مسلمان کے ساتھ سلام کرنا چاہیے. لیکن اگر غیر مسلم کہیں گڈ ایوننگ یا گڈ مارننگ کہتا ہے تو اس کے جواب میں گڈ ایوننگ اور گڈ مارننگ جو ہے یہ کہنا اس کی گنجائش ہے یہ ناجائز نہیں ہے. اسی طرح سے غیر مسلم جب مسلمان کو سلام کرے تو سلام کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے. سلام کے جواب میں کہنا ہے وعلیکا. وعلیکا کہنا چاہیے یا کہنا چاہیے السلام علی من اتبع الہدی. اگر کُنہِ ساتہٕ غٲر مسلم کَرِ کٲنٛسہِ سلام أمِس گژھِ سلامہِ ہِنٛدِس جوابَس منٛز وَنُن وعلیکا یوٗتُے گژھِ وَنُن یا گژھِ وَنُن السلام علی من اتبع الہدی. جُڑِتھ روٗزِو سٲنِس اَتھ چینلَس سۭتۍ. چینلہِ چھِ ناو مُفتی عبداللطیف قریشی القاسمی. یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ دِیِو سرٕچ تَتہِ نیرِ یہِ اِنشاء اللہ. بیٛاکھ چھِ فیس بُک پیج سون جمیعت الصالحین تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ یہِ نیرِتھ. ضروٗر کٔرۍزیو چینل سبسکرایب مُفتی عبداللطیف قریشی القاسمی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.